اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سنہرا موقع عطا کیا کہ ہم مشائخ سے مستفید ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے درمیان الحمدللہ بریدہ کے مختلف جالیات سے ہمارے مشائخ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے اب میں بڑے بھائی فیض الشیخ عبدالاحد المحمدی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ شیخ محترم آج اپنا جو ہے نصیحتی اور جو ہے تعلیمی خطاب شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ حضرات گرامی، میرے معزز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور ہمارے علماء کرام، اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت اپنے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمیں صرف کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس کا حکم دے اسے مان لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی یہی ڈیوٹی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، امت محمدیہ ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ صحابہ نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ ومن یأبى، میرے آقا یہ بتاؤ بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرے طریقے پر چلے گا وہ تو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابى، جو میری نافرمانی کرے گا، منمانی کرے گا، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میں آج آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں یہ بتلاؤں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے رسول ہیں، نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کیا حق بنتا ہے، ہمیں آپ کے تئیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ نے جتنی باتیں بھی بتلائی ہیں اس کو سچا جانے، کہیں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ محسوس نہ کرے، چاہے وہ بات ہماری سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے۔ جتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ کو رات دکھ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ دن ہے تو وہ دن ہے، وہ رات نہیں ہے۔ اس طرح پکا اور سچا ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ہمارا ہونا چاہیے، اور یہی اس امت سے یہی مطالبہ ہے۔ میں مثالوں کے ذریعے تھوڑی بات بتلاؤں گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک بدو سے گھوڑا خریدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گھوڑا پیچھے لے کر کے آؤ، میں آگے چل کر کے پیسہ دیتا ہوں۔ چلتے ہوئے بیچ میں کسی نے بھاؤ چڑھا دیا، دام زیادہ لگا دیا، اس آدمی کا دل بدل گیا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ ارے بھائی گھوڑا خریدو گے کہ میں بیچ دوں کسی کے ہاتھ سے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابتعتک، آلریڈی یہ گھوڑا میں خرید چکا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے گھوڑا نہیں خریدا ہے، اگر گھوڑا خریدا ہے کوئی گواہی لاؤ۔ گواہی تو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس، تو میں ہوئی۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھوڑا نہیں خریدا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر خریدا ہے تو گواہی لاؤ۔ خزیمہ بن ثابت نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا۔ عجیب بات ہے، خزیمہ تو وہاں نہیں تھے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو بلایا اور کہا بما تشہد یا خزیمہ، خزیمہ تم نے گواہی کیوں دے دی، کس بیس پر دی؟ تم تو اس محفل میں تھے نہیں، جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تب تم نہیں تھے، تم نے گواہی کیوں دی؟ فقال خزیمہ بتصدیقک یا رسول اللہ، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، آپ نے دین کی ساری باتیں غیبیات ہم کو بتائیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، تو جب آپ کہتے ہو کہ ہم نے گھوڑا خریدا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا۔ ایمان، آپ پر ایمان اتنا پکا اور پختہ ہو کہ کہیں کسی حاشیے میں شک و شبہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو ایک خصوصی سرٹیفکیٹ دیا اور کہا آج کے بعد سے جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہے اور دو گواہ چاہیے، خزیمہ اگر اکیلے گواہی دیتے ہیں تو میں ایک خزیمہ کی ایک گواہی کو دو گواہوں کے برابر کرتا ہوں۔ یہ ایمان، تصدیق، اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ سچی ہے۔ اگر ہم آپ کی بات کو سچا مان لیں تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہم باتیں سنتے ہیں لیکن مطلب یقین نہیں کرتے، جنت جہنم کی باتیں سنتے ہیں پر اتنا یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آیا، ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، دیوار میری صحیح ہو نہیں رہی ہے، یہ ایک صاحب کا کھجور کا درخت ہے، یہ اگر مجھے بیچ دیں، مجھے دے دیں تو میں اپنی دیوار صحیح کر لوں گا۔ بہت میں نے کہا وہ بیچنا نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، کہا یہ آدمی اپنا گھر صحیح کرنا چاہتا ہے، تم اس کو کھجور دے دو۔ اس نے نہیں دی، بات بدو ہوتے تھے تھوڑے سخت، تو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم وہ درخت اس کو دے دو، میں تمہارے لیے بنخلتن فی الجنہ کا ہے، جنت میں ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ کھجور کے درخت دے دو، ایک کھجور کے درخت میں تمہیں جنت میں گارنٹی دیتا ہوں۔ نہیں دیا۔ اسی محفل میں بیٹھے تھے ابو الدحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ تصدیق کی بات جہاں تک ہے، انہوں نے لے لیا جنت، وہ سنے، وہ بس انہوں نے سوچا یہ جنت ہونا چاہیے۔ گئے اس آدمی کے پاس جس کا وہ پیڑ تھا جو دینا نہیں چاہتا، کہا ایسا کرو یہ پیڑ مجھے دے دو۔ کہا کیوں؟ کہا میرا ایک مزرعہ ہے، پورا مزرعہ کھجوروں کا بہت بڑا باغ، وہ تم پورا لے لو، مجھے یہ ایک کھجور کا پیڑ دے دو۔ اس نے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے وہ پیڑ لے لیا ہے اور آپ وہ درخت جو چاہے۔ کہا کیسے؟ کہا پورا مزرعہ میں نے اپنا کھجوروں کا دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ، ایسے بے شمار کھجوروں کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ابو الدحداح کے لیے جنت میں منتظر ہے۔ تو ایمان اور تصدیق پہلا حق ہمارے مسلموں کا ہے کہ جتنی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، صحیح سند سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم سچی جانیں۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر اگر آپ کو بہکاتا ہے تو وہ بات اس کی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، خلاص۔ اب اس میں کسی پیر، کسی فقیر، کسی مولوی کی عقلیات اس میں نہیں چلے گی، آپ مان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب آپ سے پوچھا ان نتوضا من لحوم الغنم، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ کہا ان شئت، چاہو تو وضو کرو، وضو سے نہیں ٹوٹتا ہے، چاہو کر لو۔ کہا نتوضا من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ قال نعم، کہا ہاں، یعنی وضو ٹوٹ جائے۔ تو چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا مسائل، تمام باتوں میں جو بات اللہ کے نبی نے کہہ دی ہے، پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ معراج کی تصدیق جیسے ابو بکر صدیق نے کی، ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے اللہ سے ملاقات کی، 7 آسمانوں کے سیر کیا، جنت دیکھا، جہنم دیا، اور رات کے کم ہی حصے میں پھر واپس آ گئے۔ صبح جب سب کو بتایا تو سب مذاق اڑا رہے تھے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔
ابو جہل پہنچ گیا ابو بکر صدیق کے پاس کہ چلو ان سے پوچھ کر کہتے ہیں. کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں کوئی ایسا کرا؟ ابو بکر نے کہا نہیں ہو سکتا. کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کریں بالکل سچ ہے, یہ تو چھوٹی بات ہے, اس سے بھی زیادہ مشکل باتوں کو میں سچ کہتا ہوں. اس لیے ابو بکر بنے صدیق. خزیمہ اگر ایسے بنے کہ ان کی گواہی 2 گواہوں کے برابر, تو ابو بکر تو یہ صدیق کی سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو. دوسرا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ سے ہم محبت کریں. یہ جو جس کا سب سے زیادہ دورہ ہے اور جو کچھ ہوتا ہے, محبت. اللہ کے نبی سے محبت کیسی؟ اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے, بیوی بچوں تمام سے بڑھ کر کے محمد الرسول اللہ سے محبت. زبانی نہیں, حقیقی محبت. آپ کی جان داؤں پر لگی ہو, آپ کا مال داؤں پر لگا ہو, آپ کا مسئلہ رسم و رواج ایک طرف اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے, اس کے ماں باپ سے اور تمام سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سنو, اگر تمہارے باپ دادا, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی بند, تمہاری بیوی شوہر, تمہارا خاندان, تمہارا قبیلہ, تمہاری جائیداد, تمہارا کاروبار, تمہارے گھر, یہ تمام چیزیں اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد اور جدوجہد سے زیادہ پیارے ہیں, تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کے نبی کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ کہ ساری دنیا ایک طرف, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف. آپ دیکھ لیں, حضرت خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک گروہ بھیجا تھا تبلیغ کے لیے, سب کو قتل کر دیا دھوکے سے کافروں نے. 2 صحابی بچے, ایک کافروں نے پکڑا اور اپنے باپ کے قتل کے بدلے اس کو جو ہے قتل کیا, اور خبیب بن عدی کو لے آئے مکہ میں, میدان تنعیم میں جہاں مسجد عائشہ, وہاں لا کر کے پورے مکہ والوں کو کے سامنے ان کو سولی دی جانی تھی. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لٹکا دیا گیا اور جب قتل کی بات آئی تو کسی نے سوال کیا اے خبیب یہ بتاؤ, اب تو تمہارا دل یہ کہتا ہوگا کہ تمہاری جگہ پر محمد الرسول اللہ کو سولی دے دی جائے اور تم کیسے بچ جاؤ, کم سے کم آخر میں تو یہ تمنا ہوگی. خبیب نے کہا نہیں بیوقوف, تم نہیں سوچتے, تم یہ کہتے ہو کہ میں بچ جاؤں, اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں گوارا کر سکتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میری جان بچ جائے, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ ہے گوارا, پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. احد کا میدان ہے, 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں. حضرت حمزہ بھی اسی میں شہید ہوئے, مصعب بن عمیر بھی اسی میں شہید ہوئے. ایک صحابیہ, ابن شام نے اپنی سیرت میں لکھا, ایک صحابیہ قبیلہ بنو دینار کی, وہ نکلی, چونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کر دیا گیا. وہ نکلی اللہ کے نبی کی خیریت لینے, انہیں بتایا گیا تمہارا شوہر بھی قتل ہو گیا. کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تمہارا بیٹا, تمہارا بھائی, تمہارا باپ سب قتل ہو گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہا وہ خیریت سے, کہا مجھے دکھاؤ. اللہ کے نبی کے سامنے پہنچتی ہیں, کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, ہر مصیبت آپ کے بعد اب آسان ہے. میں بھی, اولاد بھی, شوہر بھی, برادر بھی فدا, اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے. تو دوسری سب سے بڑا حق اللہ کے نبی کا ہمارے پر کیا ہے؟ ہم آپ سے حقیقی محبت کریں, اور جان سے بھی بڑھ کر کے. عمر فاروق کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے, چل رہے. عمر فاروق کتنا خوش نصیب اپنے آپ کو محسوس کریں. مارے خوشی کے عمر نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ
قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی فرمایا لا حتی اکون احب الیک من نفسی، نہیں عمر تمہاری یہ بات غلط ہے جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ عمر نے فوراً کہا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر یہ اب ایمان کی بات، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تیسرا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ آپ کی اتباع، آپ کے حکم کی تعمیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں دیں جو وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ یہاں پر کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائے، ذرہ برابر سوچنا بچارنا نہیں ہے۔ جہاں آرڈر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر گردن جھک گئی۔ یہ جو ہے اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اپنے تمام اختلافات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ جو فیصلہ کرتے تھے وہی فیصلہ حق نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں تجھے اپنا جج نہ بنا لے، تجھے اپنا فیصل نہ بنا لے، پھر تو جو کچھ بھی فیصلہ کر دے اسے من و ان مان لے، ذرہ برابر کہیں جھجک نہ محسوس کرے۔ تو یہ اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا سو صحابہ نے اسی ٹائم کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ فرض نماز کے علاوہ جو شخص دن بھر میں 10 یا 12 رکعات آگے پیچھے کی سنتیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، وہ دن ہے کہ آج تک ہم نے سنتی رواتب کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، صحابہ کرام آپ کی باتیں سن رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود محفل تک پہنچنے سے پہلے وہیں پیچھے بیٹھ گئے، یعنی آواز آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف، اس کو کھڑ میں جانے دو، مولوی صاحب نے جو بات کہی وہ صحیح، ہمارے گھر میں جو رسم و رواج ہے وہ صحیح، پیر صاحب نے جو بات کہی وہ صحیح نہیں۔ اتباع، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اولی الامر کی، حاکم کی یا اپنے امیر کی اطاعت کرو، لیکن اگر اختلاف پڑ جائے تو معاملہ پلٹا دو قرآن کی عدالت میں، محمد رسول اللہ کی عدالت میں۔ یہی بہترین بات ہے تمہارے لیے، اسی میں بھلائی۔ اس میں ہم اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، قرآن کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر دیا وہ ایسے ہیں یا نہیں ہے، اس پر ہم کو غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع کریں، آپ کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی حیات تھے تب بھی اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، آپ کی وفات ہو چکی تو آپ کے دین کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی جان کی قیمت نہیں سمجھتے تھے، نبی پاک کی دفاع میں ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا جان ساری پہلے سے اٹھ کر کے غار صاف کرتے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اللہ کے نبی ابو بکر یہ کیوں آگے پیچھے ہو رہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ آپ پر دائیں سے حملہ ہو سکتا ہے، میں دائیں آ جاتا ہوں، مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ ادھر سے میں چاروں طرف سے آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایک رات مدینہ میں دشمن کا خوف محسوس کرتے ہیں، کہتے کون ہے جو آج کی رات میری پہرے داری کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ابو طلحہ پہنچ جاتے ہیں گھوڑے پر سوار کھنکتی تلواروں کے ذریعے اور گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی، لے لیا جنت ان لوگوں نے۔ دفاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنا چاہیے۔ بدر کا میدان ہے،
پہلی بار کفار سے لڑائی ہے، اللہ کے نبی مشورہ لے رہے ہیں صحابہ سے کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا کیا جائے۔ صحابہ نے جو مشورہ دیا، علامہ حفیظ جالندھری رحمت اللہ علیہ نے اس کو شاہ نامہ میں منظوم کیا، اس کے 2-3 اشعار مجھے یاد ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ابو بکر و عمر نے عرض کی ہے ہادی دوراں، ہمارے جان مال اولاد سب کچھ آپ پر قرباں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، نبی کا حکم ہو تو پھانپ جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرے اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع کریں، آپ نہیں ہیں تو آپ کے دین کا دفاع کریں، دیوار بن جائیں۔ یہ نہیں کہ دین بدنام ہو رہا ہو اور آپ خاموش بیٹھے رہے، اس کے خلاف اس کے دین کے حفاظت میں لکھیے، پڑھیے، بولیے، پرامن طریقے سے اپنی بات رکھیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ایسے ہی 5واں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ آپ کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم، یہ ہونا چاہیے۔ کہیں کوئی گستاخی، کوئی آپ کی شان میں ذرہ برابر اگر آ گیا تو ہمارا ایمان ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم آپ دیکھیں، قرآن پاک کہتے ہو تو عزروہ وتوقروہ، آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ رکھو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ضحاک غالباً صحابی کا نام ہے، ان کی آواز تھوڑی تیز تھی، میں ایسا آدمی ہوں میری بھی آواز تھوڑی تیز رہتی ہے، ان کی آواز تیز تھی۔ قرآن کی جب آیت اتری کہ اگر آواز تیز ہو گئی نبی کے آگے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑا، گھر میں دروازے میں بند کر کے روتے رہے۔ ایک بار اللہ کے نبی کہا کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا میں پتہ کر کے آتا ہوں، گئے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی کی آواز پر تمہاری آواز تیز ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میں تو گیا جہنم میں، میری آواز تو تیز ہے، اس لیے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہے۔ تو یہ ہوتی ہے۔ اور آج آواز تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہمیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر کا رسم و رواج یہ ہے، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب فلاں کہتے ہیں۔ ایک صاحب مسجد میں آئے، تقریباً 8 منٹ باقی تھے مغرب کی نماز جماعت کھڑی ہونے میں، میں وہاں نماز پڑھاتا تھا، 8 منٹ تقریباً باقی تھے، آئے باقی نماز ہی متوقع پرہیزگار دیکھ رہے آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ لو، انہوں نے کہا نہیں مغرب سے پہلے 2 رکعت نہیں ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، مسجد میں جب جاؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب مغرب میں جاتے تھے تو لوگ اس قدر سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے کھمبوں کے ساتھ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے جماعت ختم ہو گئی۔ اس نے جان تو کیا کہا، میری اپنی بات ہے، کہا بھائی میں جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، لیکن میں نہیں کر سکتا، میں تو حنفی ہوں۔ سب کچھ یہاں آواز نہیں اونچی کر سکتے، یہاں آپ نے پورا جوتا مار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور صحابہ کرام کے عمل کو۔ غزوہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح کی بات چل رہی تھی، عروہ بن مسعود آئے صلح کے لیے، جب دیکھا اللہ کے نبی کی تعظیم، آپ کا ادب و احترام، حیران ہو گئے۔ کفار مکہ سے جا کر کہا جانتے ہو کیا؟ کہا جانتے ہو کس سے تمہارا سابقہ ہے؟ میں ابھی دیکھ کر کے آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، کسرا کے دربار میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کوئی درباری اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم اور احترام نہیں کرتا جتنا محمد کے ساتھ محمد کا کرتا۔ وہ تھوک دیتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرتا، وہ اگر وضو کا پانی چھوڑتے ہیں ان لوٹے میں اس کو لینے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ٹکرا جاتے ہیں لوگ ان کو حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ تعظیم تھی۔ اور بات کرتے کرتے وہ عروہ بار بار اللہ کے نبی کی داڑھی کے پاس ہاتھ ڈالتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ اپنی تلوار لے کر کھڑے تھے، اس تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو مارا اور کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی داڑھی سے ہاتھ ہٹا۔ یہ احترام، یہ ادب، یہ تعظیم ام حبیبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، مدینہ گئے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے پاس۔ جب ابو سفیان داخل ہوئے گھر میں، ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ابو سفیان نے بیٹی کیوں لپیٹا؟ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ کہا نہیں، تم اس بستر کے قابل نہیں ہو، تم کافر مشرک نہیں، میرے نبی کا بستر کی تعظیم، داڑھی کی تعظیم، آواز کی تعظیم، اور ہم پوری صحیح حدیثوں کا انکار کر کے مولوی پیروں اور فقیروں اور رسم و رواج میں پھنس کر کے صاحب صرف انگوٹھا چوم کر کے چاہتے ہیں کہ جنت لے لیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ادب و احترام صحیح طریقے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق ہمارے پر ہے کہ آپ پر کثرت سے درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و بارک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عام حالات میں خصوصاً جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر میرے اوپر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور اگر نام آ جائے تو واجب ہے۔ اگر آپ نہیں درود بھیجیں گے تو آپ گستاخ، آپ مجرم ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر سے اترے، 3 بار آپ نے آمین کہا تھا۔ صحابہ نے سوال کیا آپ نے آمین کیوں کہا؟ 2 بات دوسری ہے۔ تیسری بات یہ کہا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، نامراد ہو جائے، جس ذکر عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر وہ درود و سلام نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھٹا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام کثرت سے۔ 7واں حق یہ ہے کہ آپ کے دوستوں سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت سے دوستی رکھیں، محبت کریں، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے اعلان برات، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ روافض ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اصحاب کرام کی مخالفت کریں، امیر معاویہ سے دشمنی کریں، عمرو بن عاص کے شان میں گستاخی کریں، مغیرہ بن شعبہ کی شان میں گستاخی کریں، عثمان غنی کی شان میں گستاخی کریں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں ان سے محبت، اور جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان سے اعلان برات، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کا بڑا مفکر شمار کریں، چاہے وہ روافض ہوں۔ صحابہ سے دوستی تو دوستی، صحابہ سے دشمنی تو دشمنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے اصحاب کی قیمت وہ ہے کہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ نے جو 1 مد جو خرچہ کیا نا، اس 1 مد کیا آدھے مد کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ گئی۔ ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، حالت ایمان بھی دیدار کیا ہے۔ ان آنکھوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ وہ آنکھیں وہ ہیں جو بیت رضوان میں 1400 صحابہ میدان سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، غزوہ بدر میں جو صحابہ تھے سب کو بخش دیا، نہ جانے کتنے صحابہ کو اللہ کے زمین پر چلتا ہوا جنت گئے۔ اور ہمارا ایک مولوی، ہمارا کوئی پیر، ہمارا کوئی امیر جماعت، ہمارا کوئی مفکر اٹھ کر کے صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے اور ہم چپ رہتے نہیں۔ ہم اگر تم اعلان برات ان سے کرتے ہو تو ہم تم سے بھی اعلان برات کرتے۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت اور ان سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی اور براءت کا اعلان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں ہمارے اوپر یہ کہ ہم آپ کے دین کے نشر و اشاعت کریں۔ میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، آپ اپنے بات تک پہنچائیں۔ یہ مین ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہترین امت ہو، تمہاری ڈیوٹی یہی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ میدان عرفات میں 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام کی موجودگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری اور پہلا حج ہے، اس کے 3 مہینے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کا دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی عرفات میں آیت نازل ہوئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے تبلیغ اور نشر اشاعت کی بات ہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ انتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون۔ اے میرے صحابہ کرام، تم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میرے بارے میں کہ میں نے دعوت و تبلیغ کا کس قدر بات کی، تو تم کیا کہو گے؟ دیکھ نبی، اللہ خیر النبی، خیر البشر، خاتم الرسول، جنت کا گیٹ کھلوائیں گے۔ اس کے باوجود بھی احساس ذمہ داری کا یہ حال ہے دعوت و تبلیغ کا کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کہیں گے کہ قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے امانت ادا کیا، امت کے ساتھ خیر خواہی کی۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی 3 بار، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گوارا، اے اللہ گوارا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرا دین پہنچا دیا۔ آپ یہاں جو باتیں سن رہے ہو، آپ کتنوں تک پہنچاتے ہو اپنے گھر میں، اپنے بھائیوں میں؟ یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو. نظر اللہ عمران سمع مقالتی ثم بلغها، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جو میری حدیثیں سنے پھر دوسروں تک بات پہنچائے. اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر حق یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو پہچانیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں. اور اس وقت سیرت میں اردو کی سب سے بہترین کتاب آپ کے سامنے ہے الرحیق المختوم. الرحیق المختوم اگر کہیں ملے تو ضرور پڑھیں. اور آپ کے استاد ہمارے ساتھی شیخ ممتاز عالم صاحب کی بھی ایک کتاب ہے سیرت پر، کیا نام ہے اس کا؟ مختصر سیرت. یہ سب اسی کی ایک کڑی ہے، حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمارے دوست شیخ ریاض الدین صاحب کی بھی ایک کتاب ہے سیرت پر، کیا نام ہے شیخ؟ سوال جواب سیرت پر 250. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کرنے کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر یہ حق ہے کہ ہم یہ تمام کام کریں. صرف انگوٹھا چوم کر کے اور میلاد منانے سے جنت نہیں ملے گی. آخری بات پھر وہی بات، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کی جو انکار کیا. صحابہ نے پوچھا کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. احباب گرامی،